بسم اللہ الرحمن الرحیم 28 مئی 2022 ہفتے کا دن ہے۔ اسلام آباد میں آئے تو اسلام آباد میں فتح جنگ کی طرف یا ایک گاؤں کی طرف آیا تو نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ اچھا، نماز ظہر کے وقت میں یہ پرانے کوزے جن سے جو ہے وضو ہوتا ہے، پرانے کوزے ان میں پانی وضو ان سے ہوتا ہے، تو مجھے ایک چیز یاد آئی اور فوراً اچانک میرے ذہن میں عملیات روحانیت کی دنیا کی ایک بات یاد آئی۔ تو میں نے کہا آپ سے عرض کر دوں، پرانے کوزے آج بھی وضو کے لیے یہی استعمال ہوتے ہیں، اب تو نئے لوٹوں نے جگہ لے لی ہے، لیکن اصل یہ پرانے کوزے ہیں جن سے وضو ہوتا تھا، اور یہ بہت کام کی چیز ہے۔ اور یہ دیکھیں، اسی میں ہی وضو کا بچا ہوا پانی جسے کہتے تھے کہ 3 گھونٹ جو ہیں وہ وضو کے بچے ہوئے پانی کے 3 گھونٹ پینے ہیں، یہ 3 گھونٹ وضو کے بچے ہوئے پانی۔ اچھا، اس کوزے سے پرانا کوزہ جتنا ہوتا جائے، اس میں ہمارے یہ جتنے پڑے ہیں، یہ سب سے زیادہ پرانا کوزہ یہ ہے مٹی کا، جس میں وضو پانی ڈالا اور وضو کرتے ہیں۔ سب سے طاقتور جادو ہوتا ہے، سب سے طاقتور جادو۔ اور اس کوزے سے ہماری عملیات کی دنیا میں چور پکڑے جاتے ہیں۔ کوزہ خود گھومتا ہے، اس کو رکھ دیتے ہیں ایسے، اور کوزہ ایسے دیکھیں، ایسے رکھتے ہیں، اور کوزہ خود گھومتا ہے اور بہت زیادہ گھومتا ہے۔ اور تعویذ اس کے اندر ڈالا، اور اس کے اندر خون ڈالا، ناپاک چیزیں ڈالی، تعویذ ڈالا، اور اس کے بعد اس کو رکھا، پھر اس میں عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد پھر اس کوزے کو زور سے اٹھا کے مارا اور یہ توڑ دیا اس کو۔ ایک عمل یہ ہے کہ اس پہ نقش لکھا گیا، اس کے اندر تعویذ ڈالا، پھر تعویذ ڈال کے اس پہ پڑھائی کی، اور پھر اس کو زور سے مارا اور توڑ دیا۔ بس یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوا، زندگی برباد ہو گئی، اجیرن ہو گئی، اور زندگی کے ٹکڑے ٹکڑے اور نسلوں کے ٹکڑے ٹکڑے، نسلوں کے ٹکڑے ٹکڑے۔ میں ظہر کی نماز پڑھنے یہاں آیا، آج ہفتے کا دن ہے، 28 مئی ہے، اسلام آباد سے آگے فتح جنگ کی طرف ایک گاؤں ہے، تو مجھے یہ کوزہ نظر آیا، تو آج ختم ہو گئے۔ مجھے بچپن میں یہ کوزے ہماری مسجدوں میں ہوتے تھے، مجھے یاد ہیں، لیکن یہاں ابھی تک یہ روایت آباد ہے۔ اچھا، اس کوزے کے ساتھ ہماری زندگی کی بہت سی چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اب میں آپ کو یہ دکھائیں، یہ چیزیں آج ختم ہو گئی ہیں۔ یہ چیزیں، یہ دیکھیں، گھڑا ہے، گھڑے کے اوپر کٹورا پڑا ہے، اور لکڑی کا ڈھکنا پڑا ہوا ہے۔ دیکھیے، لکڑی کا ڈھکنا ہے، یہ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے، یہ لکڑی کا ڈھکنا ہے۔ اور پانی کہاں سے بھرنا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ پانی یہاں سے بھرنا ہے۔ واو! اس پانی میں مزہ کیا ہوگا اور پینے کی لذت کیا ہوگی؟ بسم اللہ والا برکت اللہ۔ آپ اس گھڑے کو دیکھیں، غور سے دیکھیں، اس کا کہاں سوراخ ہے، کہاں ڈھکنا دیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر اوندا پڑا ہوا ہے۔ جو اس میں صحت اور تندرستی ہے۔ قدرتی گھڑا نظر آیا تو میں اس مٹی کے کوزے کے آپ کو عملیاتی دنیا کچھ چیزیں بتا رہا تھا، تو یہ چیزیں مجھے یاد آئیں۔ اس کی صحت، اس کی تندرستی، سائنس کہتی ہے فلٹر ہو رہا ہے، اور اس میں جراثیم نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہماری بات چل رہی تھی اس مٹی کے کوزے پہ۔ مٹی کا کوزہ، اچھا، یہ جتنا وضو کے لیے استعمال ہوتا جائے گا، جتنا یہ وضو کے لیے استعمال ہوتا جائے گا، اتنا زیادہ مؤثر ہوگا عملیات کی دنیا میں۔ دیکھیں، خیر اور شر زندگی میں موجود ہے۔ آپ خیر کی طرف آئیں تو موجود ہے، آپ شر کی طرف آئیں تو شر بھی موجود ہے۔ اللہ نے دونوں راستے دی ہیں، اللہ نے دونوں راستے دیے ہیں۔ اس کو خیر کے لیے استعمال کریں، یعنی اس کوزے کو ہم وضو کے لیے استعمال کریں، لیکن اس میں اگر کچھ کو شر کے لیے استعمال کرے تو دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور اس کوزے کا استعمال کوئی شر کے لیے کرے، میں چونکہ پرانا کوزہ سب سے یہی ہے، ایک دوسرا ہے یہ ٹوٹا ہوا ہے تھوڑا سا، اور میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی۔ اچھا، پرانے لوگ کیا کرتے تھے؟ جب دیکھتے تھے نا کوزہ بہت پرانا ہو گیا، اسے خود توڑ دیتے تھے، تاکہ کسی ایسے شر پسند کے ہاتھ میں نہ لگے جو زندگیاں برباد کر دیں، نسلیں برباد کر دیں، اور زندگیوں کو اجاڑ دیں۔ میرے پاس اجڑتے لوگ آئے، ایک خاتون میرے پاس بوڑھی آئیں، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، غالباً 2003-4 کی بات ہے، کہ وہ کہنے لگی کہ مسجد کی چٹائیوں کے تنکے پہ ایک ظالم شخص نے مجھے عمل کر کے دیا اور میں نے گھر اجاڑ دیا۔ حالانکہ تنکے،
بات وہیں آ جاتی ہے، اس کو خیر کے لیے استعمال کریں یا شر کے لیے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، آج اللہ نے موقع دیا ہے، اور اس کوزے سے وضو کرنے والا، یہ بھی بتا دوں آپ، اس کوزے سے پانی پینے والا، اس پہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور ایک چھوٹا سا راز اور بتاؤں گا، میں ایک اور کوزہ بتاتا ہوں، اس میں یہ کوزہ سب سے منفرد ہے، اس کی اور اس کی گردن بہت لمبی ہے، ان کی گردن لمبی نہیں۔ یہ کوزہ، یہ دیکھیں میرا ہاتھ اس میں آ گیا، اس کوزے کے ساتھ وضو کرنے والا اور اس میں پانی پینے والا، یہ مصر کے دور، دیکھیں جادو جو ہے وہ مصر کے دور سے آتا ہے، جادو مصر کے دور سے آتا ہے، اور جادو کا تعلق مصر سے۔ اس کوزے کے ساتھ جو بندہ وضو کرے گا، پانی پیے گا، اپنے ساتھ رکھے گا، اس طرح کا کوزہ عام مل جاتے ہیں اب بھی، جادو اثر نہیں کرے گا۔ اس کے پانی پینے کے اندر قدرت کا نظام ہے، اس کے ساتھ مخروطی نظام ہے ایسا کہ اس کے اندر کوئی ایسی روحانی دنیا موجود ہے، اندیکھی ہے، وضاحت ضرورت نہیں۔ دیکھیں آکسیجن ہے لیکن نظر نہیں آتا، کاربن ہے نظر نہیں آتا۔ ابھی مری کے اندر ہمارے پچھلی سردیوں میں 2022-21 میں غالباً جو اموات واقع ہوئی ہیں مری کے اندر 22 میں ہی، تو وہ کہتے ہیں کاربن ختم ہو گیا، گاڑیاں کھڑی ہیں، اوپر برف پڑی اور بندے مر گئے۔ کاربن کیا نظر آیا تھا؟ آکسیجن کیا نظر آیا تھا؟ کیا بجلی کے تاروں میں کرنٹ نظر آتا ہے؟ اسی طرح اس کے اندر کوئی روحانی دنیا ایسی ہے، اس کے پانی پینے والا صحت مند رہے گا، اس کو جادو نہیں ہوگا، اس پہ جنات اثر نہیں کریں گے، اس کا دل ہمیشہ ہارٹ کی دنیا، دل کی دنیا اور معدے کے امراض اور جگر کے امراض، اس سے پہلے بیماریاں نہیں تھیں۔ لوگ ان کوزوں میں وضو کرتے تھے، پانی ضائع نہیں ہوتا تھا، اور انہی کوزوں سے استنجا بھی کیا جاتا تھا، اور انہی کوزوں کے ساتھ صحت تھی، اور اس طرح کے کوزے دسترخوان میں ہوتے تھے، ان سے پانی پیا جاتا تھا۔ سمجھ لیں وہ گھڑا بڑا کوزہ ہے، اس کے اندر سوراخ ہے، میں نے ابھی پانی پیا ہے۔ آئیں اپنی زندگی کو صحت کی طرف، راحتوں کی طرف اور خیروں کی طرف لے کر چلیں، اور اپنی زندگی کو ایسی رحمت کی طرف، عافیت کی طرف لے کر چلیں جس کے ساتھ روح کی دنیا ہے، من کی دنیا ہے، وجدان کی دنیا ہے جس کے ساتھ، اور خیر کی دنیا ہے۔ کچھ معلومات تھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، ایسی کچھ معلومات جیسی ملتی رہتی ہیں میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم۔